ایک اعتراض اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے تو یہ سارے جو ملحدین ہیں یا اسلام مخالف طاقتیں ہیں جو قرآن کو مکمل پڑھتے ہیں اور احادیث کو بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی انہیں ہدایت کیوں نہیں ملتی، یہ پھر بھی کرٹیسائز کیوں کرتے ہیں؟ تو میں یہی اس وقت کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، نتائج جو ہے ہمیشہ مقاصد کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا یہ ایک معروف قول ہے، ان کا یہ کوٹ ہے کہ نتائج ہمیشہ مقاصد کے تابع ہوتے ہیں، یعنی آپ ایک کام میں بھی کر رہا ہوں، وہی کام آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کام سے میرا مقصد کچھ اور ہے اور آپ کا مقصد کچھ اور ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میرا نتیجہ کچھ اور نکلے گا میرے کام کا، اور آپ کے وہی کام کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ اب آپ دیکھیں، جو لوگ نیوٹرل ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر مجھے بات سمجھ میں آ گئی، ہم حق کو تلاش کر رہے ہیں، اگر حق کی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ہم قبول کر لیں گے، تو ان میں اکثریت ایسی ہوتی ہے جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف یہ جو ملحدین ہوتے ہیں یا دیگر اسلام مخالف طاقتیں جو ہوتی ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں مکمل، لیکن ان کا مقصد ہدایت کو طلب کرنا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ زبردستی قرآن کو پڑھ کر زبردستی کوئی نہ کوئی کیڑا نکالا جائے قرآن سے تاکہ ہم اعتراض کر سکیں۔ تو دونوں کا کام، ایک مخلص انسان جو منصف مزاج ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ایک ملحد وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن جو منصف مزاج آدمی ہے وہ ہدایت کی طلب میں قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور یہ جو ملحد ہے یہ کیڑے نکالنے کے لیے پڑھ رہا ہے تاکہ اسلام پر اعتراض کر سکے۔ تو جہاں مقاصد الگ ہو گئے تو کام اگرچہ ایک ہو، نتیجہ جو ہے اسی کے اعتبار سے نکلے گا، اسی لیے اس طرح کے ملحدین عام طور پر ہدایت نہیں پاتے۔ جی